لوگ جو ہے نا اس کو بہت نارملی لیتے ہیں اور اس سوچ کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہماری سوچوں میں کیا کیا ہم سوچ رہے ہیں. یعنی ایسا بھی کوئی ہے کہ جس کے بارے میں ہم سوچ نہیں رہے؟ یعنی سوچ ہی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں لوگ عام طور پہ سوچتے نہیں ہیں, لیکن واقعی میں یہ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے. اس پہ لوگوں نے کتابیں لکھی, بڑے بڑے پروگرام بھی کیے ہیں, دینیات سے تعلق رکھنے والے مصنفین ہیں وہ بھی اس پہ کافی کلام کرتے ہیں. سوچ جو ہے نا, سوچ جی یہ انسان کی شخصیت کا تعارف کراتی ہے, پہچان کراتی ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ انسان کچھ بھی کرتا ہے یا کچھ بھی کہتا ہے یا کوئی بھی ایکشن کرتا ہے یا اس پر ریئیکشن دیتا ہے, تو جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں پہلے وہ سوچتا ہے. وہ چیز پہلے دل میں آتی ہے, دماغ میں آتی ہے, پھر وہ جو ہے نا الفاظوں کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے. تو الفاظ جو ہمارے سامنے انسان کے دکھ رہے ہوتے ہیں بظاہر, یا انسان کوئی کام کر رہا ہوتا ہے ہمارے سامنے, تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں سوچ کا تعلق ہوتا ہے. یعنی آپ گفتگو فرما رہے ہیں اس کے پیچھے آپ کی سوچ کا تعلق ہے؟ جی بالکل. آپ پروگرام لے کر آئے, آپ نے اس پروگرام کے بارے میں سوچا ہے کبھی تو لے کر آئے نا. تو کوئی بھی کام بندہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں سوچ جو ہے نا وہ اپنا اہم کردار ادا کرتی ہے. اور سوچ کی دنیا بہت وسیع ہے. یعنی ایسا سمجھ لیجئے کہ ہماری جو فزیکل لائف ہے اس سے کہیں زیادہ وسیع جو ہے وہ سوچ کی دنیا ہے. انسان سوچ کی دنیا کا بادشاہ ہوتا ہے. انسان کچھ بھی سوچ سکتا ہے. جو ریالٹی کے اندر چیزیں نہیں ہوتی نا, وہ انسان سوچ کی جو دنیا ہے اس کے اندر سوچ سکتا ہے. یعنی اگر کوئی مطلب غریب انسان ہے اور وہ سوچے میرے پاس فارچونر ہو, میرے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہوں, تو چلے ظاہر میں نہیں ہو سکتی لیکن وہ خیالی پلاؤ پکا سکتا ہے. تو پھر صرف فارچونر ہی کیوں سوچے؟ پھر تو کچھ اور بھی سوچ سکتا ہے. یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بس سوچ کی دنیا جو ہے نا وہ بہت وسیع ہے. انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو نعمت ہے بہت امپورٹنٹ ہے, بہت اہم ہے. اس سوچ کی وجہ سے بھی نا انسان کو کئی بار جو ہے وہ سکون حاصل ہوتا ہے, کئی بار اطمینان انسان کو مل رہا ہوتا ہے. ابھی مثال کے طور پہ کوئی مطلب اس کے پاس ہارڈ کام آ جائے یا کوئی گھبرانے والا کام آ جائے, پھر اب انسان اگر تھوڑی اس عالم سے نکل کے اکیلے میں بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یا کوئی پوزیٹیو تھنکنگ اگر اپنے اندر لے کر آتا ہے, کچھ اچھا سوچتا ہے, مثبت پہلو لے کر آتا ہے, تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے, اچانک سے اس کا موڈ بھی چینج ہو جاتا ہے. تو سوچ جو ہوتی ہے نا اتنا اہم کردار ادا کرتی ہے کہ انسان جو مطلب چہرے پر جو مطلب غمی کے آثار ہوتے ہیں وہ خوشی میں بھی بدل جاتے ہیں سوچ کی بنیاد پہ. اور سوچ ہی ہوتی ہے جو انسان کو کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے, اور سوچ ہی ہوتی ہے جو انسان کو ناکامی کی طرف بھی لے کر جاتی ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا اعظم بھائی کہ بنا سوچے سمجھے آپ کچھ کام کرتے ہیں نا تو بہت بڑا نقصان بھی کر بیٹھتا ہے. بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اگر بندہ سوچ کے کام نہیں کرے, ایسے ہی بس منہ اٹھا کے چلا گیا بالکل اور کام کر دیا, تو پھر نقصان بھی بہت بڑا ہوتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے یعنی انسان کچھ غلط کر رہا ہے ہمارے سامنے تو اس غلط کے پیچھے بھی اس کی غلط سوچ ہے, اگر کچھ اچھا کر رہا ہے تو اس اچھے کے پیچھے بھی اس کی اچھی سوچ ہے. تو مثبت جو سوچ ہوتی ہے وہ اچھا نتیجہ دیتی ہے, منفی جو سوچ ہوتی ہے وہ غلط نتیجہ دیتی ہے. واقعی میں یہ سوچ ایک دنیا, یہ بھی ایک طریقے بہت بہت وسیع دنیا ہے اور بہت بڑی دنیا ہے. سوچ کے بہت سارے اقسام بھی بیان کی جاتے ہیں. اچھا, ایک قسم یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ایک تخلیقی سوچ ہوتی ہے اور دوسری سوچ ہوتی ہے محدود سوچ. اچھا, تخلیقی سوچ وہ ہوتی ہے کہ انسان اور وہ تخلیقی کام کر جاتا ہے, ایک نئے نئے ایجادات کر بیٹھتا ہے. جیسے آپ نے ابھی مثال دی کئی سارے لوگوں کی, تو انہوں نے نئی نئی چیزیں سوچی جس کی بنیاد پہ نئے نئے ایجادات کیے, دنیا کو ڈیولپ کیا, تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں سوچ کا تعلق تھا. تو تخلیقی جو سوچ ہوتی ہے کہ قدرتی طور پہ انسان کی سوچ میں کچھ اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ بڑے بڑے کام کر رہا ہوتا ہے. اچھا, ایک دوسری جو سوچ کی بات کی گئی وہ سوچ ہوتی ہے محدود سوچ. محدود یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں لکیر کا فقیر. اچھا, یعنی بس اس کو جتنا کام دے دیا گیا بس اس نے اتنا ہی کرنا ہے, اس سے ایک اسٹیپ آگے نہیں بڑھنا. یعنی مثال کے طور پہ کہہ دیا گیا کہ بھئی آپ نے یہاں سے اٹھا کے سامان یہاں رکھنا ہے, اور حالانکہ وہ سامان کی جگہ تھوڑی سی اور آگے بھی ہے, تو اب لے کر کے اس کو احسن انداز میں جا کر اس کو کمپلیٹ کرنا چاہیے تھا, لیکن بس جتنا کہہ دیا گیا بھائی میں تو اسی کا پابند ہوں. لیکن مجھے اس پہ بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ جو رکھنے والے جو پابند ہے نا اس کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے. تو محدود سوچ وہی نہیں, محدود سوچ ہوتی ہے کچھ لوگوں کی. اچھا, یہ جب محدود سوچ آتی ہے نا تو انسان پھر ترقی نہیں کر پاتا. کہیں بھی اگر وہ جاب کر رہا ہے یا کوئی اور کام کر رہا ہے, اس کا کوئی بزنس ہے یا کوئی بھی چیز ہے, اور اس کی اگر سوچ محدود ہوتی ہے کہ نہیں بس مجھے اتنا ہی کرنا ہے, بس مجھے فری ہونا ہے, ایک ہوتا ہے نا بس جان چھوٹنی چاہیے, تو اگر ایسی سوچ ہوتی ہے تو پھر انسان ترقی نہیں کر پاتا. ہر کام کو اگر انسان تھوڑا نیکسٹ لیول پہ لے جا کر کے کرتا ہے, اگر احسن انداز میں کرتا ہے تو اس کے نتائج الگ نکلتے ہیں, اس کے نتیجے بڑے اچھے اور خوبصورت نکل رہے ہوتے ہیں. تو یہ سوچ جو ہوتی ہے انسان کو محدود نہیں رکھنی چاہیے. تھوڑا سا اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو ایک اچھی سوچ ڈیولپ کرنی چاہیے اپنے اندر, اور ایک مثبت سوچ اپنے اندر رکھنی چاہیے. اچھا, سوچ جو آتی ہے
وہ آتی ہے مطالعے سے, اسٹڈی سے. اچھا. آپ سوچیں گے کہ بھائی اسی سوچ کے بارے میں ہی کہ مطالعہ تو صرف کتابوں کا ہی ہوتا ہے, کہ بھائی ایسا نہیں ہے, مطالعہ کتابوں کا نہیں ہوتا, مطالعہ کتابوں کا بھی ہوتا ہے اور مطالعہ دنیا کا بھی ہوتا ہے. اچھا. انسان جو ہے وہ کتابوں سے زیادہ اپنے معاشرے سے, اپنے ماحول سے, اپنی سوسائٹی سے سیکھ رہا ہوتا ہے. کئی بار تو قدرت سے بھی سیکھ رہا ہوتا ہے نا. اب جیسے یہ ہیلی کاپٹر کی ایجاد ہے, ایروپلین کی ایجاد ہے, اور دیگر جو ایجادیں ہوئی ہیں, تو قدرت کا یہ ایک کئی بار ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں اور ان کا حلیہ, ان کا انداز کچھ بتا رہا ہوتا ہے, ان کا چہرہ کچھ بیان کر رہا ہوتا ہے. ڈاکٹر اقبال نے بھی اپنے ایک شعر میں بیان کیا کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر, ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر, اور اگر پڑھنے کے لیے تجھے کچھ نہ ملے تو چہرے پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر. تو چہرہ بھی بہت کچھ بتا رہا ہوتا ہے, انسان کی شخصیت بھی بہت کچھ بتا رہی ہوتی ہے, ہمارا ماحول بھی بہت کچھ بتا رہا ہوتا ہے, بہت کچھ سکھا رہا ہوتا ہے. تو اگر اچھی سوچ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو انسان کو ہمیشہ لرننگ موڈ میں رہنا چاہیے. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم ٹیچنگ موڈ میں رہتے ہیں, ہمیشہ ہمیں سکھانا ہی ہے, ہمیشہ ہمیں جو ہے وہ دوسروں کو بس بولنا ہی ہے, تربیت ہی کرنی ہے, خود تربیت نہیں لینی ہے. تو انسان جو ہے وہ کتابوں کے ساتھ ساتھ, مطالعے کے ساتھ ساتھ ماحول سے بھی سیکھے, لرننگ موڈ میں رہے گا تو انشاءاللہ کامیاب ہوگا.